اچھا اگر کوئی ناک پہ نیت باندھ لے نماز اس کی بھی ہو جائے گی بھائی؟ بولو مفتی صاحب، ہو جائے گی نا؟ اچھا اگر کوئی رفع دین کر کے نماز پڑھے اس کی بھی ہو جاتی ہے؟ بولو بھائی، ہو جاتی ہے نا؟ اگر کوئی تبلیغی جماعت والا امامت کرے تو نماز ہو جائے گی، اور مولوی کرے تو ہو جائے گی، کوئی سنی کرے تو ہو جائے گی، کوئی جماعت اسلامی کا بندہ نماز پڑھائے تو، اگر کوئی اہل حدیث پڑھائے تو۔ اب اندازہ لگا لو، جو اسلام کی ضرورتیں ہیں، نماز فرض ہے لیکن اسلام کی ضرورت ہے، روزہ فرض ہے لیکن اسلام کی ضرورت ہے، حج فرض ہے لیکن وہ ہماری ضرورت ہے، جو اسلام کی ضرورتیں ہیں ان پر تو ہم سب لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اسلام کا مقصد کیا ہے یہ کسی کو پتا نہیں۔ مقصد اگر یوں کہہ دیا جاتا کہ یہاں شامیانہ لگا رہے ہیں، مائک لگا رہے ہیں، اور کسی کو خبر نہ کرتے کہ مولوی آئیں گے آپ لوگ آنا، تو مقصد حل ہو جاتا؟ بولو بھائی۔ اور اگر آپ سب لوگ آتے، یہ اسٹیج والے نہ آتے، تب مقصد حل ہو جاتا؟ اور اگر ہم اسٹیج والے آتے آپ سب نہ آتے تب مقصد حل ہوتا؟ نہیں۔ تو مقصد تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مقصد کیا ہے۔ جلسے میں آنے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ کہلا اکیلا مدرسے والوں کو چندہ دینا ہے یا صرف گوشت بریانی کھانا مقصد ہے؟ صبح اٹھو گوشت، دوپہرے گوشت، شام کو گوشت۔ ہمارے غیر مسلم بھائی سمجھنے لگے کہ پتہ نہیں مسلمان ہی وہی ہوتا ہے جو گوشت کھاتا ہے۔ کبھی پوچھا ہی نہیں اپنے مولوی سے جا کے کہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ نہیں، کتنی بار کھایا، کب کب کھایا، کیا صبح کھایا، شام دوپہر کھایا، کیا فاقے بھی گزارے، کیا کبھی سبزی بھی کھائی، کیا کبھی دودھ بھی پیا، کیا کبھی لوکی بھی پسند کی، کیا کبھی جو بھی کھائی؟ نہیں جی دوستوں، کیونکہ ہم چونکہ بائی ڈیفالٹ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اس لیے صبح دوپہر شام سوائے گوشت کی اور کوئی بات آتی نہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ اسلام کے لیے کوئی لڑ رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، لیکن خود ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ نماز جو ہم لوگ 5 وقت پڑھتے ہیں، آدھوں کو تو یہی پتہ نہیں، آدھوں کو کیا 90% کو پتہ نہیں ہوگا نماز کو پڑھتے ہیں۔ پتہ ہے کیا نام ہے تمہارا؟ محمد کیف۔ ویسے نہیں انہوں نے ویسے نام پوچھا۔ محمد کیف۔ محمد کیف۔ نماز کو پڑھتے ہیں؟ پتہ نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا نام ہے؟ احتشام کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ ہاں جی، برائی سے بچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب اندازہ لگا لو ہم لوگ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ روڑکی ضلع کے، یہی پتہ نہیں اچھے اچھے نماز پڑھ رہے ہیں، 60-70 سال سے بھی نماز کو پڑھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ کتنی دور آ گئے ہیں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنی دور آ گئے ہیں۔ ہم نے اسلام کا بنا کیا دیا ہے، پتہ ہی نہیں نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ اچھا کیوں نہیں پتا؟ کیوں نہیں پتا بھائی؟ کیونکہ ہم نے کبھی مولویوں سے پوچھا ہی نہیں۔ اب مولوی پوری بات بتا کیوں نہیں رہے؟ اور بولو کیوں نہیں بتا رہے؟ کیونکہ تم مولویوں کو تنخواہ پوری نہیں دیتے۔ مسجد پہ کروڑ روپیہ لگا دیں گے، مدرسے پہ کروڑ روپیہ لگا دیں گے، اور جس نے دین سمجھانا ہے، دین سکھانا ہے، اس کو رو رو کے 7-8 ہزار 9 ہزار دیں گے۔ 9 ہزار کی تو اچھی جوتی بھی نہیں آتی ہے اگر کسی اچھے شو روم میں خریدنے کے لیے چلے جاؤ۔ ہمیں پتہ ہی نہیں دین ہم سے چاہتا کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ جہاں سے صبح کو سورج نکلتا ہے اور شام کو جہاں جا کر ڈوبتا ہے، پوری کائنات میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا ہوا ہے؟ کیسے برپا ہوا یہ انقلاب؟ کبھی سوچا؟ وقت ہی نہیں ملا ہمیں سوچنے کے لیے۔ ہم تو بس ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے، وہ کہہ رہے تیری گاڑی چھوٹی ہے، بڑی ہے، مونچھیں کم ہے، زیادہ ہے، پاجامہ اونچا ہے کہ نیچا ہے جی۔ فروئی مسائل کو لے کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اسی کے اوپر صبح سے لے کے شام تک تکرار ہو رہی، بحث ہو رہی، اور سوشل میڈیا جو جھوٹ کا پلندہ ہے، بس اسی پر جتنی گندی خبریں، بیکار خبریں اور ناپاک خبریں آ رہی ہیں،
ان کو دھڑا دھڑ آگے بھیج رہے ہیں کہ فارورڈ کرو، جلدی پہنچاؤ. کبھی اصل میں ہم نے سمجھا اسلام کا نام 5 وقت نماز پڑھنا، نکاح کروانا، جنازہ پڑھوانا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، نکاح کروانا، بس اس کے علاوہ اسلام ختم. جبکہ یہ ساری چیزیں اسلام کی ضرورتیں ہیں، اسلام کے ستون ہیں، یہ مکمل دین کا حصہ نہیں ہے. اب دین کیسے پتہ لگے؟ اب تو ہم جی ہمارے پاس جتنے اچھے عالم ہیں ان کی تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں، ہم تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں. ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے فضول خرچی شادیوں میں کرنے کے لیے، دہیج کے نام پر لوٹ مار کرنے کے لیے، دہیج کے نام پر دوسرے کی بیٹیوں کی بوٹیاں نوچنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، عیاشی کرنے کے لیے پیسہ ہے، قرآن کی تفسیر سننے کے لیے، رسول اللہ کی سیرت کو سننے کے لیے ہم بہترین اپنے عالموں کو بے فکر نہیں کر سکتے. ہم نے تو بس اپنی برادری کی ناک اونچی رکھنی ہے، اور وہ ناک جس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں، جب ادھر جان نکل گئی ادھر قبر میں چلے جائیں گے، اس کو کیڑے کھاتے پھریں گے، بس اسی کی فکر لگی ہوئی ہے 24 گھنٹے. ہم نے اسلام کو کب سمجھا؟ اگر کوئی ہم میں نشہ کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے تو ہم آپس میں فخر محسوس کرتے ہیں. کیا صرف اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اسلام کے نام پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے، گالی دیتے رہے، بدتمیزیاں کرتے رہے؟ کیا اس لیے کائنات کا یہ سب سے بہترین دین اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ اس کی بے قدری کریں؟ پتہ ہی نہیں. ایک چٹکلا آپ کو سناتا ہوں میں اپنی زندگی کا. ہم پڑھنے آئے سہارنپور تو وہاں کچھ لڑکے ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب آپ کا پاجامہ نا ٹخنوں سے نیچے ہے. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے اس کو اونچا کر لو. میں اگر اونچا کریں گے، کہتا اگر نیچا رہے گا تو جہنم میں جاؤ گے، اگر اونچا کرو گے تو بولو. آپ کو بھی پتہ ہے یہ بات، آپ کو بھی پتہ ہے. تو میں نے پاجامہ اونچا کر لیا. اب جب ہم گھر پہنچے چھٹی پہ، ہمارے ابا کو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی، خود بھی عالم تھے، باپ بھی عالم، دادا بھی عالم، پردادا بھی عالم، لکڑ دادا بھی عالم، اس کا ابا بھی عالم، ان کے ابا بھی عالم. اب میں نے ان کو پوچھا، میں کہا جی آپ تو ہمارے سے جھوٹی بولتے رہے گا، بیٹا کیا ہوا؟ میں تم تو کہہ رہے تھے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ سہارنپور والوں نے بتایا بھی ٹکنوں میں پھنسی ہوئی ہے، اگر یہ پاجامہ اونچا رہے گا تو جنت میں جاؤ گے، نیچے ہو جائے گا تو جنت میں چلی جائے گا. اب جب اسی سہارنپور میں حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا، امام بخاری نے اس بات کو نقل کیا کہ رسول اللہ نے کہا کہ اپنے کپڑا ٹخنوں سے اونچا کر لو، اور فرمایا جب یہ کہا تو ابو بکر آئے دوڑے، یا رسول اللہ میرا پاجامہ تو اکثر ڈھلک جاتا ہے. کئی لوگوں کا جسم موٹا ہوتا ہے نا، اکثر پاجامہ لنگی ڈھلک جاتی ہے. فرمایا یا رسول اللہ میرا تو اکثر لنگی جو ہے ڈھلک جاتی ہے. اور فرمایا ابو بکر تیرے لیے تھوڑی کہا ہے. کیوں کہا؟ کیوں ہے جی مولانا یہ پاجامہ ٹخنوں سے اوپر کیوں رکھا ہے؟ ہم تو اسلام سے کوسوں دور ہیں. نبی علیہ السلام نے جب فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ اکڑ کے چلتے ہیں، غرور سے چلتے ہیں، ان کا کپڑا اس لیے اونچا کروایا تاکہ ان کی گردن میں جو سریا ہے وہ نکل جائے. اب عاجزی سے چلیں، انکساری سے چلیں. اب سنو جو اصل مسئلہ ہے، یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ملا جی کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو اور وہ اپنے ابا کو گالی دیتے ہوں، اپنی اماں کی خدمت نہ کرتے ہوں، اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتے ہوں، اپنے پڑوسیوں سے لڑتے ہوں، راہگیر کو راستہ نہ بتاتے ہوں، یتیم کی خبر گیری نہ کرتے ہوں، کسی مسکین کے پاس ضرورت کے لیے نہ جاتے ہوں، اب یہ ٹخنوں کی بجائے پاجامے کو گھٹنوں پہ بھی کر لے تو اسلام کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں. کیونکہ ہم نے اسلام کی روح کو قتل کیا ہوا ہے نا. ہمیں پتہ ہی نہیں دین ہم سے چاہتا کیا ہے. نماز پڑھتے ہیں ہم سب لوگ، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جی اللہ کا حکم ہے. کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے قرآن میں تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا. اگر کبھی کسی آپ اپنے عالم کے پاس جائیں گے تو قرآن نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا. نماز کو قائم کرنا. کیوں قائم کرنا ہے نماز کو؟ فرمایا اس لیے نماز تم پر فرض کر دی. اللہ نے وجہ تسمیہ بیان کی، فرمایا اس لیے تم پر نماز فرض کر دی
قرآن ہی نہیں پڑھا کبھی, پتہ ہی نہیں نماز کیوں پڑھتے ہیں. ارے بھائی اللہ کو اچھے لوگوں کی ضرورت تھی جو رسول اللہ کا ساتھ دیں. اللہ کو اس دین میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے جو نبی علیہ السلام کی باتیں آگے تک پہنچائیں, جو نبی علیہ السلام کا نمونہ لوگوں کو پیش کریں. اب اچھے لوگوں کو بنانے کے لیے کیا کیا, فیکٹری لگا دی مسجد کی شکل میں کہ یہاں اچھے لوگ تیار ہوں گے. اب اس فیکٹری میں آج کل کیا ہو رہا ہے جی, جو فیکٹری لگائی بندوں کو اچھا بنانے کے لیے جس کا نام مسجد رکھا, وہاں کیا ہو رہا ہے جی, وہاں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. پتہ ہی نہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں. ہمارے بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں, فرمایا کرتے تھے قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ پنجابی میں کرتے تھے, شاعر تھے نا, فرماتے تھے نماز بھی نیتی جاننے ہو, ٹھگی بھی کیتی جاننے ہو, یا کی کیتی جاننے ہو. مطلب نماز بھی پڑھتے ہو, جھوٹ بھی بولتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, بے ایمانی بھی کرتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, زنا بھی کرتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, شراب بھی پیتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, دوسرے کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے بھی دیکھتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, زنا کا ارادہ بھی. یہ کیا تماشا کرتے ہو بھائی, یہ تم نماز نہیں پڑھتے, تم بے ایمانی کرتے. مسجد بنائی, مسجد بنائی, یہاں بھی مسجد ہے نہیں, بہت ساری مسجدیں. ہاں اب پتہ نہیں کوئی اچھی ہو گئی ہو, صاف ستھری. 10-15 سال پہلے حالات زیادہ خراب تھے, اب صحیح ہو گئی. استنجا خانوں کو تالا لگا ہوا ابھی بھی نہیں. مسجد کیوں بنائی, کیا نام ہے تمہارا, مسجد کیوں بنائی؟ بھائی نے کہا عبادت کرنے کے لیے, ادھر ایک میاں صاحب نے کہا نماز پڑھنے کے لیے, انہوں نے کہا مسجد اللہ کا گھر. اچھا اب پھر نہیں پوچھتے. اب اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, کہاوت ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی. کیا تنخواہ دو مولوی کو تم لوگ؟ 8,000 10,000 دو. مزدور کی دیہڑی کیا ہے روز کی پتہ ہے؟ 600 روپے. 600 روپے تو دیہڑی کے حساب بھی نہیں دے پا رہے. تھوڑا سا پانی لے لو چلو پر, بس کوشش کرو, دیکھو اس میں ڈوبا جا سکتا. بنا مذاق کے کہہ رہا ہوں. اسلام کو تو جان ہی نہیں رہے ہم, تو بس اب اس اسلام کا استعمال کرنے لگے ہیں, استعمال کرنے لگے ہم لوگ اسلام کا, اس سے کھیلنے لگے. نعوذ باللہ. قرآن نے کہا اللہ تنظروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم. اللہ فرماتا ہے اگر تم اچھے انسان نہیں نہ بنے اور تم نے اللہ کے دین کی طرفداری نہیں کی تو پھر تمہارے لیے عذاب ہے. کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. فَوَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. فرمایا دین تو ہم پھر کسی اور کو دے دیں گے, تمہاری کتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ہمارے میں تو تڑی بہت ہے جی. اجی ہم خان صاحب ہیں, امراؤ صاحب ہیں, ملک صاحب ہیں, انصاری صاحب ہیں, فلاں صاحب ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا تضروا شیئا, تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, جو ان سے مرضی سے آپ. مسجد کیوں بنائی؟ دیکھو میں آپ سے چھوٹی چھوٹی عام باتیں پوچھ رہا ہوں. اب آپ اندازہ لگاؤ ہم اسلام سے کتنا دور ہیں. ہم نے کبھی قرآن ہی نہیں پڑھا, اپنے نبی علیہ السلام سے نہیں پوچھا یا رسول اللہ مسجد کیوں بنائی ہے. اگر پوچھتے اللہ کے نبی سے, امام بخاری, امام ابو داؤد, امام نسائی, صاحب طبقات کتنے ہی ہمارے اکابر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تک پہنچاتے ہیں. انہوں نے بتا دینا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا مسجد بناؤ, کیوں مسجد بنائے یا رسول اللہ؟ فرمایا تاکہ اب نماز تو گھر میں بھی پڑھ لیتے نہیں بھائی, او بولو گھر میں نماز ہو جاتی ہے, راستے میں ہو جاتی ہے, چوراہے میں جب کوئی ہوٹل پہ بندہ کھانا کھانے جائے نماز کا وقت ہوا وہاں بھی کہیں ایک طرف کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں نہیں لوگ. تو جب نماز گھر میں ہو سکتی تھی تو اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگایا؟ اچھا ان نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی. کون سی جی؟ تو تہجد کے لیے مسجد چاہیے, اذان, امام. تو یہ 5 نمازوں کے لیے اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگا بھائی؟ اللہ کے نبی سے اگر پوچھتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد اس لیے تاکہ تم سب اکٹھے ہو کر نماز پڑھو. صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں بنائی. کس لیے مسجد بنائی؟ اکٹھے ہو کے. پھر پوچھا یا رسول اللہ اکٹھے کیسے ہونا ہے؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے. یا رسول اللہ کندھے سے کندھا کیسے؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں. اب پتہ یہ لگا
نہیں پہنچی. یہ اس لیے نماز جماعت سے ادا کروا رہے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اگر مفتی موسیٰ نہیں آئے تو صبح کو عبد الرحمان گھر پہ جا کے پوچھ لے کیا بات ہو گئی, خیریت ہے, پریشان ہوں گے تو دکھ درد میں ساتھ دیں گے, اگر پریشانی ہوگی تو اس کے ساتھ چل کے جائیں گے. یہ اس لیے جماعت قائم کی تھی تاکہ تم اپنی خوشیاں, اپنے غم, اپنی پریشانیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکو, ایک دوسرے کا سہارا بنو, تاکہ تم مسجد میں ہو اور کوئی تم سے ہاتھ پھیلانے آ جائے, کوئی تم سے کھانا مانگے, کوئی کپڑا مانگے, کوئی اپنی مدد کے لیے تم سے آواز لگائے تو تم سب بھائی اس کی مدد کے لیے جاؤ. اگر کوئی غیر مسلم بھی آ کر تمہاری مسجد میں تم سے مدد کا طلبگار ہو, تم اپنے اس بھائی کی مدد کے لیے چلے جاؤ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مسجد بنائی کیوں ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے بنائی ہے. کتنی دور ہیں ہم لوگ اسلام سے, کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ. وہ باتیں کرتے ہیں آسمان سے نیچے, زمین سے اوپر, جن کا ہمیں ابھی کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کیا چاہتے ہیں سنو. جب اسلام میں نماز نہیں آئی تھی, روزہ نہیں آیا تھا, حج نہیں آیا تھا, جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی, جب ابھی داڑھی کا حکم نہیں آیا تھا, جب بہت سی نیکیاں بھی نہیں آئی تھی, تو صرف ہماری ایک ماں مسلمان ہوئی تھی, ان کا نام ہے امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. اور سب سے بڑے مسلمان کون بھائی, کون ہے سب سے بڑا مسلمان پتا ہے؟ یہ بھی نہیں پتا. تنخواہ بڑھا دو گے نہیں, یہ بھی نہیں پتا سب سے بڑا مسلمان کون ہے. خدا کی قسم اپنے علماء کے پاس ان کی چاکری کرنا سیکھ لو اگر دین کو بچانا ہے. اگر دین کو بچانا ہے تو اپنے علماء کا احترام کرنا سیکھ لو, ان کے پاس چلے جاؤ, رسول اللہ کو پڑھو, رسول اللہ کے دیوانوں کو پڑھو, قرآن کی تفسیر پڑھو. اگر یہی حالت رہی جو اب ہے تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کل تک دین کے اوپر قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. سب سے بڑے مسلمان کا نام وہ ہے کہ 1,24,000 صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ نے اپنے سامنے اگر کسی کو اپنے مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہے. جو بچپن کے دوست, جو جوانی کے دوست, جو ہجرت کے دوست, جو بدر کے دوست, جو عہد کے دوست, جو خندق کے دوست, اور جو اب روضہ رسول پر بھی ساتھ میں رسول اللہ کے آرام فرما رہے ہیں. امی ختیجہ مسلمان ہوئی, سب سے بڑے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے. کیا سمجھے؟ اور غلاموں میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے, اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہوئے. اب نبی علیہ السلام سے ان لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ, اے پیاری صورت والے, اے امام الانبیاء, آپ کو مانا, آپ کے رب کو مانا, کرنا کیا ہے؟ ابھی نماز تو فرض نہیں ہوئی, روزے نہیں آئے, حج نہیں آیا, زکوٰۃ نہیں آئی. نبی علیہ السلام نے اسلام کا مقصد بیان کر دیا. فرمایا اے ابو بکر, جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مطلب جس نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا, جس نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا, فرمایا اس پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ عطا کر دے. یہ مقصد ہے نبی علیہ السلام کا کہ تمام کائنات کے لوگوں کو رسول اللہ نے برابری کا درجہ دے کر. ہم مسلمان ہیں نا, رسول اللہ نے ہمیں سمجھایا. کیا سمجھایا؟ کہ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے گلے ملے گا تو جائز ہے, اگر ہم اس کے برتن میں کھانا کھائیں گے تو جائز ہے, اگر ہم اس کے ساتھ معاملہ کریں گے تو جائز ہے. رسول اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ گورا کالے پر, کالا گورے پر, امیر غریب پر کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ مقصد اسلام ہے کہ ایک اللہ کی عبادت, اور نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے پہ لازمی ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کو, خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, ان کے ساتھ برابری کا درجہ کرے, ان کو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھے. دیکھو کتنا آسان ہے, اور ہم اس کے بارے میں ہم نہیں اطلاع رکھتے بھی. اسلام تو نبی علیہ السلام نے 2 لفظوں میں ہی بیان کیا. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے
اس بات کو دنیا کے سامنے کھول کے بیان کیا. سیدنا بلال غلام تھے, فرمایا یہ تو عائشہ ابو بکر کے بھائی ہیں, ابو بکر تو شہزادے ہیں. مسجد میں جاتے ہو, کبھی کچھ سیکھتے ہو مسجد سے؟ جب نماز ہوگی ابھی فجر کی, امام صاحب جب کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے اور پیچھے صفیں بن جائیں گی, مؤذن تکبیر کہے گا, وہ نیت باندھیں گے, اور نیت باندھنے کے اگر 5 منٹ بعد 2-4 صفیں بن جائیں اور مسجد کے پردھان جی آئیں تو ان کو کہاں پہ جگہ ملے گی؟ اور بولو کہاں جگہ ملے گی؟ پیچھے ملے گی. اگر 2-4 رکعت ہو گئی, صحن تک لوگ پہنچ گئے, ودھائک جی دیر سے آئے تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور اگر اور جمعے کا دن ہوا اور صفیں دروازے تک آ گئی, کوئی مسلمان وزیر نماز پڑھنے آ جائے تو کہاں جگہ ملے گی؟ اس سے پیچھے. اور اگر اور اس کو دیر ہو گئی اور پھر کوئی بہت طاقتور مسلمان آ جائے تو اس کو کہاں؟ جہاں مسلمانوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں وہ اس جگہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا, کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے. یہ مسجد کی خوبصورتی ہے کہ یہاں کسی کو کسی کے اوپر عزاداری حاصل نہیں. یہ مسجد کی خوبصورتی ہے کہ یہاں امیر غریب گورا کالا اپنے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہوتا ہے تو کوئی اس کو پھلان کے آگے نہیں جائے گا. ہم نے تو مسجد کی اس خوبصورتی کو کبھی محسوس نہیں کیا. مسجد تو ماں کی طرح ہوتی ہے. جب کوئی تڑپتا ہے, گھر سے پریشان ہوتا ہے, وہ مسجد میں آتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ 2 نفل نماز پڑھ کے اپنا دکھ اپنے رب کو سناؤں گا. اتنی دیر میں پیچھے سے متولی آ جاتا ہے کمبخت, وہ کہتا ہے پنکھا نہیں چلے گا بنا نماز کے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے مسجد بھی کیوں بنائی, نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, روزہ کیوں رکھتے ہیں. کیا اللہ نے ہمیں بھوکا رکھنا تھا؟ نہیں. فرمایا تاکہ بھوکے جب تم ہو تو تمہیں ایسا لگے کہ میں کچھ الگ کر رہا ہوں. اچھا الگ کیا کرتے ہو؟ فرمایا اب تم دیکھتے ہو نا جب کسی کو عورت کی طرف تو آنکھیں جھکا لیتے ہو کیونکہ تم نے روزہ رکھا ہے, اسی لیے تو بھوکا رکھا تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم نے آج اچھے کام کرنے ہیں. اگر کسی پہ غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہو, اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے درگزر کر دیتے ہو, اگر کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اس کو دے کے واپس کرتے ہو. اسلام نے تو ایک ایک قدم پر اپنے چاہنے والوں کو ایک آئیڈیل انسان بنانے کی کوشش کی ہے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں. آپ کو پتا ہے رسول اللہ کی سب سے پیاری سنت کون سی ہے؟ بتاؤ, پتا ہے نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری سنت کون سی ہے؟ پتا ہے بھائی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ, پتا ہے سب سے پیاری سنت کون سی ہے؟ حسن اخلاق. آپ کو پتا ہے جی کون سی؟ کون سی؟ حسن اخلاق سے بھی ایک اور آگے سنت ہے, معاف کرنا. سنے دل تھام کے نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں. سب سے پیاری سنت یہ ہے کہ پیارے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جب آپ سوچیں تو پازیٹیو سوچیں, مثبت سوچیں, اچھا سوچیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں بندے میں شک ہے, یہ بے ایمان ہے, ناراض ہو گئے. فرمایا تم نے اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھی؟ ہم نے کہاں پہ غلطی کی ہے؟ ہم نے کہاں پہ غلطی کی ہے؟ ہم نے اچھا سوچنا بند کر دیا اور اس کی جگہ نیگیٹو سوچنا شروع کر دیا. ہم اپنے گھر والوں کے متعلق الٹا سوچتے ہیں, بیوی کے متعلق الٹا سوچتے ہیں, بیوی شوہر کے متعلق بدگمانی رکھتی ہے, باپ بیٹے پر شک کرتا ہے, بیٹا باپ پر شک کرتا ہے, پڑوسی سے بدگمان ہے, کاروبار میں جن سے حصے داری ہے وہ ایک دوسرے پر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ کریم رب یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. اللہ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اب آپ نے سوچا ہے کہ برا ہونا ہے تو برا ہوگا, آپ اگر سوچیں کہ اچھا ہونا ہے تو اللہ اچھائی کے اسباب پیدا فرما دیں گے. سچی بتاؤ ہم صحیح نہیں نہ سوچتے. اگر کوئی ایک خبر آ جاتی ہے موبائل پر واٹس ایپ پہ, پہلے یہ تحقیق نہیں کرتے سچ ہے یا جھوٹ ہے, اپنے علماء کے پاس نہیں جاتے یہ درست ہے یا نہیں ہے, فوراً یہ لکھ کے کہ اس کو 10 مسلمان بھائیوں کو بھیج دو بھائی.
کبھی پوچھا ان سے جا کے کہ مولانا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ کبھی پوچھا رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ کبھی پوچھا بلال نے کیا کیا؟ ابو جہل نے دسیوں بار رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے الٹی سیدھی باتیں کی، نبی علیہ السلام نے اس کی بات کو کبھی نقل نہیں کیا۔ سیدنا بلال کے سامنے کی، انہوں نے ابو جہل کی بات کو نقل نہیں کیا۔ ہم جو بری بات آتی ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو موبائل میں، فوراً اس کی، ارے بھائی اسلام میں بھی تو پوچھو کہ اسلام میں اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے، بولنا کیسے، چلنا کیسے، موبائل کیسے چلانا ہے، کھانا کیا کھانا ہے۔ کبھی اپنے نبی علیہ السلام سے بھی پوچھو۔ بس صرف اتنی بات ہے کہ مسجد تک جانا ہے، اذان ہونی ہے، 4 رکعت پڑھنی ہے، چندہ دینا ہے، اس کے بعد اب اپنے گھر، ہم اپنے گھر نہیں میرے بھائی۔ اسلام تو ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا راستہ اللہ کریں گے کچھ ایسا نہیں، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ۔ کیسا سوچیں گے بھائی؟ اچھا رائے قائم کرنی ہے، اچھی رائے لکھ لو اس کو دل کی تختی پہ۔ اگر کوئی ریڑھی چلانے والا یہ سوچ لینا میں نے بزنس کھڑا کرنا ہے، ارادہ کر لے، پاک وہ 10 سال میں کھڑا کر لے گا۔ اور اگر کوئی بڑا بزنس مین نقصان ہونے کے بعد دل کھو بیٹھے کہ بس اب تو میرا کام ختم ہے، تو پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں۔ نیت درست ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ آپ پازیٹیو سوچیں، آپ مثبت سوچیں، آپ لوگوں کو ڈرائیں نہیں، ان کو حوصلہ دیں۔ اکثر میں نے دیکھا کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا، تو کئی برادریوں میں تو حالت یہ کوئی ذرا سا بیمار ہو جائے نا، 100 200 400 رشتہ دار ایک ہفتے میں پہنچ جاتے کہ یار اس کے مرنے سے پہلے اس کو ملا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ آپ کیسے سوچ رہے ہیں، کس انداز سے سوچ رہے ہیں آپ اگر ایک بیمار کو جا کے یہ کہیں گے کہ تو بیمار لگ رہا ہے، اس کا دل بیٹھ جائے گا۔ اگر آپ جا کے اس کو یہ کہتے کہ کل سے آج آپ اچھے لگ رہے ہیں، تو وہ بیماری سے تندرستی کی طرف چلنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح گھر ہے، اسی طرح سماج ہے، اسی طرح معاشرہ ہے، اسی طرح سارا نظام ہے۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے نظام کو برباد کیا۔ نا اتفاقی کی جڑ ہے منفی سوچنا، پازیٹیو سوچنا نا اتفاقی کی جڑ ہے۔ یہ انتشار کو پیدا کرتی ہے، دلوں میں لوگوں کی رنجش پیدا کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ نے سوچنا ہے تو کیسا سوچنا ہے جی؟ اچھا سوچنا۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کر کے نماز پڑھتے ہیں بھائی؟ جو نہیں پڑھتے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے کو پڑھیں گے انشاءاللہ، سارے انشاءاللہ۔ اب جو نماز پڑھتے ہیں ان سے ایک چھوٹی سی سوال ہے، نماز پڑھتے ہو، پیسے لوگوں کو بانٹتے پھرتے ہو، تیری غریب بہن کے گھر میں روٹی 2 وقت کی نہیں پکی، کبھی اس کی جا کے خبر گیری کی ہے؟ نماز پڑھتے ہو؟ تمہارے سکے چچا تایا کوئی ماموں غربت کی زندگی گزار رہا ہے، کبھی اس کے گھر نہیں گئے چپکے سے کہ چچا میں تیری مدد کروں گا؟ نماز پڑھتے ہو یار؟ کبھی کسی غریب کو سڑک پہ پکڑا، اس کا بازو، چل میں تجھے اچھے ہوٹل میں آج کھانا کھلاؤں گا؟ نماز پڑھتے ہو؟ قرآن نے نہیں کہا رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ فرمایا ایسے نمازیوں کے چانٹے لگنے چاہیے۔ اللہ جی کن کے؟ فرمایا جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یتیم کی خبر گیری نہیں کرتے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، راستے سے پتھر ہی نہیں ہٹاتے۔ یار نماز پڑھتے ہو، لوگوں کو تانے دیتے ہو، یہ تو کوئی نماز نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم اسلام سے دور مت جاؤ میرے بھائی، یہ خرمستیاں سب یہاں رہ جائیں گی۔ اسلام سے دور مت جاؤ۔ ایک ہی کائنات میں سب سے قیمتی دولت ہم لوگوں کے پاس ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ کا عشق۔ ہم انصاری، دیوبندی، بریلوی، قریشی، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اگر کسی نام پر آ کے محبتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اور یہ نماز کس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جی؟ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ٹھنڈک اس لیے نہیں کہ اس میں سجدہ ہوتا ہے، ٹھنڈک اس لیے کہ اس نمازی کو دیکھ کے ماں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، باپ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اولاد کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، غریبوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، پڑوسیوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، یاروں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، دوستوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔
یہ اس لیے ٹھنڈی ہے نماز، اس لیے رسول اللہ کو پسند ہے کہ نمازی بندہ کبھی جھوٹ خدا کے لیے اسلام کی طرف پلٹیے. بہت ہو گیا مذاق، بہت ہو گئی اسلام سے دوری. وقت ہر انسان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے نظام کیسا بنایا. ابھی آپ گنتی کرو کسی بڑے گھر میں جاؤ تو بچے سب سے زیادہ، بچے سب سے زیادہ، اس سے کم جوان اور اس سے کم بوڑھے. اللہ کی گنتی نہیں سمجھ آتی. بچے زیادہ اس لیے کیونکہ ہر ایک بچہ بڑا نہیں ہوتا. بوڑھوں سے جوان زیادہ اس لیے کیونکہ ہر ایک جوان بوڑھا نہیں ہوتا. اللہ جانتے ہیں. تو کریں گے انشاءاللہ. کیا اپنی زندگی کو بدلنا ہے. یہ اتنی دیر آپ سے باتیں کرنے کا مزہ تو تب ہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. کچھ نہیں کر سکتے تو بس اتنا کیجئے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان بے ایمان ہوتا ہے. آپ کو کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے کہ مسلمان گالی دیتا ہے. آپ کو دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان شراب پیتا ہے. آپ کو دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان دہیز مانگتے ہیں. آپ کو دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان گھور کے دیکھ رہا ہے. آپ کو دیکھ کے کوئی بیٹی یہ نہ کہے کہ یہ آدمی میرے طرف بدماشی کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم کچھ تو کہو کہ آج یہ ارادہ لے کے جائیں گے کہ محمد رسول اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی تو ہم شرمندہ نہیں ہوتے. کریں گے کچھ ایسا انشاءاللہ. کچھ ایسے لوگ ہیں نا یار جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ ایسے دوست ہیں نا جو سوچتے ہیں کہ تو پہلے فون کرے گا تب میں مانوں گا. کچھ ایسے رشتے ہیں نا جو اس انتظار میں ہے کہ تم جوڑو گے تو ہم جڑ جائیں گے. کچھ ایسے مرکز ہیں نا جو تم بناؤ گے تو کہتے ہیں ہم بن جائیں گے. کچھ ایسے دھاگے وہ چاہتے ہیں کہ تم جوڑو گے تو ہم آ جائیں گے واپس. تو ایک قدم ہم آگے بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے؟ ہم اپنی ذات سے کچھ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ ساری جتنی باتیں ہیں جو ہم لوگ دنیا میں طرح طرح کے پلان بناتے ہیں یہی رہ جائیں گی. لیکن جو آپ نے نیکی کا ارادہ کرنا ہے. قرآن نے کہا کہ نماز اس لیے فرض کی گئی تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس لیے فرض کی اچھے بن جاؤ. اور متقی بندہ صرف وہی ہوتا ہے جس کے گھر کے لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں. گھر کے لوگ اچھا کہتے ہیں. بنیں گے کچھ اچھا انشاءاللہ. کسی کو معاف کریں گے انشاءاللہ. کسی غریب کی مدد کریں گے انشاءاللہ. ہاں غریب کی مدد بھی ایسے کہ ایک ہاتھ سے دینا اور دوسرے کو. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. بس نبی علیہ السلام کو پڑھیے, نبی علیہ السلام کو سنیے, نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلیے. خدا کی قسم زندگی میں لطف آنے لگے گا, آپ کو مزہ آئے گا. لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے کہ یار ایمان والا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. لطف آنے لگے گا زندگی میں. یہ کوئی لطف کی بات ہے؟ کوئی آیا ہم نے اس کو تانا مار دیا, کوئی آیا ہم نے اس کو گالی دے دی, کوئی آیا ہم نے اس کو دھتکار دیا. ارے لوگوں کو گرانا کوئی کمال کی بات ہے؟ گرتے ہوئے کو اٹھا کے چھاتی سے لگا لینا یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. کسی ننگے کو کپڑا پہنانا یہ رسول اللہ کو پسند ہے. ہم تو اسلام سے کوسوں دور چلے گئے, ایسے دور گئے ہیں سوائے نماز کے پتہ ہی نہیں کہ اسلام میں اور کچھ ہے. ارے اسلام کائنات کا پیارا دین نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرما دیا. اس کی قدر کیجئے, دعا کیجئے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں